کبھی آپ نے زندگی میں ایسا دیکھا ہے میرے دوستوں کہ رات کو آپ لوگ سوئے ہوں ایک تسبیح پڑھ کر؟ رات کو سوتے وقت صرف اور صرف دوستوں بزرگوں 11 بار آپ نے یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے مجھے سچ سچ بتانا خدا کو حاضر ناظر جان کر کے؟ کبھی رات کو آپ لوگ سوئے ہوں اور جیسے ہی آپ کی صبح آنکھ اللہ پاک کے حکم سے کھلے، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں فوری طور پر جہاں نظر ڈالو پیسہ آپ کے گھر کے چاروں طرف موجود ہو، جہاں نظر ڈالو وہاں پیسہ ہی پیسہ؟ دیکھیں آج تمہیں ایسا راز بتاؤں گا، ایسا وظیفہ بتاؤں گا دوستوں، تقریباً 600 سے 700 کے قریب لوگ دنیا جہاں میں اس عمل کو پڑھ کے ایسا معجزہ ان کے ساتھ ہوا کہ رات کو یہ عمل پڑھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی ان کے گھر میں پیسہ آ جاتا ہے۔ یہ 300 لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ انڈیا کے بھی تقریباً میرے خیال سے کچھ لوگ تو انڈیا کے ہیں جن کو رات کو وہ سوئے اور صبح اٹھتے ہی وہ مالا مال ہو گئے۔ یہ عمل وہی آج آپ کو دینے لگا ہوں، یہ اقبری صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یا اللہ یا محمد کا یہ بڑا معجزاتی عمل ہے۔ آپ جا کے اقبری کے پیج پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ غوث پاک کا بتایا ہوا سچا عمل ہے۔ یہ وظیفہ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، تقریباً 40 سے 50 لوگ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے بھی، اور دنیا جہاں سے تقریباً 600-700 کے قریب لوگ جو اس عمل کو پڑھتے ہی راتوں رات کروڑ پتی بنے ہیں۔ رات کو یہ عمل پڑھتے ہیں، صبح کوئی اللہ کا ولی آیا اور دولت سے مالا مال کر گیا۔ یعنی کہ ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں، پڑھتے ہی عمل لوگ حیران ہوئے۔ ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ میرے دوستوں بھائیو بہنوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، میں آج آپ کو رات کو سوتے وقت کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس عمل کو اب تک 300 لوگ یعنی کہ صرف پاکستان سے پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں اور 600-700 لوگ پوری دنیا سے۔ دیکھیں اگر آپ کو یہ وظیفہ لگ گیا، آپ یقین کریں میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں گا، میں 300 کی جگہ آپ کو 3000 بول دیتا، 3 لاکھ بول دیتا، میرا کیا چلا جاتا، لیکن جھوٹی بات ہوتی نا، میں جھوٹا ثابت ہوتا۔ لیکن میں آپ کو ساتھیوں بھائیو بہنوں 600-700 لوگوں کے وہ معاملات بتاؤں گا کہ اب تک اس عمل کو تقریباً کم و بیش 600-700 لوگوں نے دنیا جہاں میں پڑھ کے ایک رات میں اپنے گھر میں دولت کے ڈھیر لگاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے۔ یعنی کہ پیسہ اٹھتے ہی گھر میں چاروں طرف موجود تھا۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون دے گیا، وہ خود بھی حیران ہے، ان کی عقلیں حیران ہے۔ عمل کو سمجھ لیں، عمل کو سمجھ لیں، خدارہ چھوٹا سا عمل ہے، دنیا کا آسان عمل ہے۔ آپ نے دیکھیں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے زندگی میں نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ایسا بندہ ہو، لیکن جس ترتیب سے رات میں، جس طریقے سے، جس تعداد میں، دیکھیں یہ اللہ والوں کا وظیفہ، اور آپ نے یا اللہ کا وظیفہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن یا مصطفیٰ یا محمد کا وظیفہ شاید آپ لوگوں نے اس طریقے ترتیب سے نہ پڑھا ہو۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، وظیفہ شاید آپ نے نہ پڑھا ہو، لیکن جس ترتیب سے رات میں، جس طریقے سے، جس تعداد میں آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے، اب پہلے اس عمل کو سمجھیے گا۔ اس عمل کو سمجھنے والا ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں، سمجھ کے پڑھنے والا کامیاب ہو جائے گا، اور بے سمجھی سے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھنے والا افسوس کرتا رہ جائے گا اور شکوے شکایت کرتا رہ جائے گا۔ آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں عمل کو کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلا کیا کام کرنا، دیکھیں آپ میں سے 99 نہیں، تقریباً ہر بندہ، آپ لوگ دیکھیں یوٹیوب پر سارا دن آپ لوگ وظائف دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں وظیفے، اور اس میں سے 99%، اور میرے پاس یقین کیجئے تقریباً لوگ آ کر کہتے ہیں ہم نے وظیفے پڑھے لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ کئی لوگ، میری بہنیں، میرے بھائی ایسے ہیں، کیونکہ اب تو میں نے واٹس ایپ نمبر دینا چھوڑ دیا ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز میں کچھ چینل سے میرے نمبر نکال کے لوگ اب بھی رابطہ کرتے ہیں، تو لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ جناب وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، اثر نہیں کرتے۔ اور یقین کریں میں ان کو یہ عمل ایک بات سمجھاتا ہوں،
ایک ان کو ضروری بات بتاتا ہوں کہ آپ کے وظائف کیوں اثر نہیں کرتے، اور وہ لوگ وہ علاج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے آج کا عمل میری بتائی ہوئی ترتیب سے کرنا ہے۔ اگر ایک رات میں یقین کریں مالا مال نہ ہو گئے، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں غربت اور غریبی نہ مٹ گئی، تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ دیکھیں، اس سے پہلے تو نہیں کہیں گے نا، عمل پڑھیں پھر انشاءاللہ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اور یہ معجزاتی عمل ہے، اس عمل کے پڑھنے والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو پیسوں کی شدید ضرورت ہو یہ عمل پڑھ لے۔ اگر جس کے دل میں پہلے سے کوئی کھٹک ہے، کوئی وہ ابھی سے یعنی کہ یہ ہے وہ ہے، دیکھیں کیونکہ دل میں آپ لوگ کھٹک رکھیں گے نا کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ دیکھیں، عمل پڑھنے کے بعد پتہ آپ کو جب چلے گا، جب صبح معجزہ دیکھیں گے۔ عمل کا پہلے وقت سمجھ لیں، عمل کا وقت ہے رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں یہ عمل پڑھ لیں، کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کہ فجر کے بعد پڑھیے گا، نہیں، اپنی منمانی نہ کیجیے گا، وقت بتایا ہوا میرا ہوگا، کیونکہ جو وقت ہے اس عمل کا رات کا ہے۔ جو لوگ اس عمل کو جس ترتیب سے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ان کی ترتیب بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی رد و بدل کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ایک رات زندگی میں عمل پڑھ لیں، اور جو چاہتا ہے روزانہ رات بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوا کہ ایک رات میں فائدہ نہ ہوا، کسی کو دوسری میں، کسی کو تیسری رات میں فائدہ ہوا، تو آپ یہ پہلے سمجھ لیں اگر اللہ نہ کرے ایک رات میں فائدہ نہ دے دوسری رات پڑھ لیں۔ لیکن یہ عمل میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 100% ورکنگ کرتا ہے، یعنی کہ دولت رزق کی یعنی بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ایسے ورکنگ کرتا ہے کہ آپ لوگ پہلے سنیں گے نا تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل ورکنگ کرتا ہے، آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا، آپ کہیں گے واقعی میں آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اتنی گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے وقت بتا دیا ہے۔ اب اپنے گھر میں کوشش کریں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، اور فوری طور پر یہ نہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، ایسے نہیں کہ آپ نے فارغ ساتھیوں بھائی بہنوں ہونا ہے پھر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ویڈیو اچھی طرح دیکھ لیں، یہ نہیں کہ ویڈیو دیکھ لی رات میں اب کل پڑھوں گا پرسوں پڑھوں گا، نہیں، جتنا ہو سکے جلدی پڑھیں، اس عمل کو پڑھ لینا۔ دیکھیں، جب بندہ ہے نا رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اس کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، کتنے بھی وظائف پڑھ لیں، کتنی بھی اعمال کر لیں، کتنے تسبیحات پڑھ لیں، اثر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ جانتے ہیں؟ ہم لوگ گناہوں میں ایسے لتڑے ہوئے ہیں، گناہ کر کر کے گناہ گار بن گئے ہم لوگوں سے، اور ہم لوگ گناہ کر کر کے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب رب کی پکڑ میں آتا ہے تو اس کے وظائف تو چھوڑو، فرائض نماز فرض تک اثر نہیں کرتے۔ کہاں سے اثر کریں گے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے پہلے یہ سمجھیے گا۔ آپ نے رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی وقت بھی بیٹھ جانا ہے، باوضو کوشش کریں، وضو کر کے مصلی بچھا کے ترتیب سے بالکل ماحول بنا کر بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے جس طرح نماز پڑھتے ہیں رات عشاء کی بعد بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور رب کی پکڑ سے ہمیں کیسے نکلنا ہے، اسی لیے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ عمل رات کا ہے، اور جو یہ عمل ہے اس سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، لاتعداد پڑھیں۔ استغفر اللہ پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، 7 بار پڑھیں، 27 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 1 بار پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ جتنا پڑھیں گے رب راضی ہوتا رہے گا، رب راضی ہوگا، آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور جتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے اتنی زیادہ کامیابی ملے گی۔ اب استغفار پڑھ کے عمل کا آغاز کریں، استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا۔ دیکھیں، درود شریف اگر نہ بھی پڑھیں تو عمل کا حصہ ضرور ہے، لیکن اگر پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، عمل کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کر عمل انشاءاللہ پڑھیں گے تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیں، اگر درود شریف نہیں آتا تو پھر چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، آتا ہے تو آپ لوگ ضرور پڑھ لیں، آپ کے کام بن جائیں گے۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، سمجھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، ہر بات سمجھنی ہے، عمل کو سمجھ کے اپنے ذہن میں بٹھا کر کرنا ہے۔ اب ایک بار کم از کم درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی۔ دیکھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں اگر یاد ہو تو،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی اچھا لگے، جو ابھی آپ کو آسان لگے، وہ درود شریف آپ نے پڑھ لیا جی۔ اب کیا کریں جی، درود شریف بھی پڑھ لیا، اس سے پہلے استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے درود شریف ایک بار کم از کم پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفر اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ پاک کے ناموں سے اگر شروع کریں گے نا تو آپ کے رزق میں، زندگی میں، معاملات میں بہتری خود ہی آئے گی، خود ہی آئے گی انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب جو پہلا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے، یعنی کہ جو رات کا جادوئی عمل ہے جو بتانے لگا ہوں، دیکھیں جس کو 300 لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں دنیا میں راتوں رات، یعنی کہ ایک رات میں، کوئی 2 رات، کوئی تیسری رات میں راتوں رات پڑھ کے، لیکن ان 300 میں سے تقریباً 90% لوگوں کو ایک رات میں فائدہ ہوا۔ دیکھیں 300 صرف پاکستان کی بتا رہا ہوں، دنیا جہاں میں 600-700 لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب دوستو بھائی بہنوں، چند ایک لوگوں کو پتہ ہے، اگر یہ ہزاروں لوگوں کو پتہ چل جائے یہ عمل، یقین کریں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلنا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کر چکے تھے، لیکن اب آپ نے عمل کس طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیں مشکلوں کو ٹالنے والا، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، بڑا ہی خاص اور ہر حاجت کو، مرادوں کو فوری طور پر پورا کر دینے والا اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، پہلا وظیفہ ہے میرے بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے شاید پہلے بھی پڑھا ہو، دیکھیں وظیفے سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آج غوث پاک کی یہ لاڈلی تسبیح کا یہ انوکھا عمل میں گارنٹی سے کہتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں دل کرے بیٹھے، رات پوری موجود ہے، دیکھیں رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، گارنٹی میری ہے، اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دوں گا، لاکھوں نہیں صبح کروڑوں ملیں گے۔ دیکھیں ایسے بندوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے، آپ یقین کریں جن کے گھر میں فاقے تھے، جن کے گھر میں غربت تھی، غریبی تھی، لاچاری تھی، آپ یقین کریں عمل کے پڑھتے ہی صبح اٹھتے ہی ایسا معجزہ ہوا کہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن گئے۔ دیکھیں کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب زمین پر نہیں آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ رات ہے جس کی چپ میں صدائیں چھپی ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب غوث پاک کی روحانی توجہ اللہ کے خاص فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوتی ہے، اور اگر اس لمحے دل میں سچی طلب ہو، زبان پر کچھ مقدس الفاظ ہوں تو قسمت بدل جاتی ہے، دروازے کھل جاتے ہیں اور خزانے نازل ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں سب سو رہے ہوں، تب ایک بندہ خاموشی سے دل ہی دل میں کہہ رہا ہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دیکھیں یہ صرف لفظ نہیں، یہ راز ہے، یہ صدا نہیں، یہ کنجی ہے جو آسمانی دروازوں کو کھولتی ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو دل سے جب نکلتا ہے تو فرشتے جھک کر کہتے ہیں، یہ وہ آواز ہے، ہمیں عرش تک لے جانے دو، یعنی یہی وہ آواز ہے، فرشتے کہتے ہیں ہمیں جسے عرش تک لے جانے دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس نے رات کی تنہائی میں یا اللہ کہا، اسے وہ عطا ہوتا ہے جو دن کی دعاؤں میں بھی نہیں ملتا۔ اس اسم میں ایک جادو ہے، ایک نور ہے، ایک وہ راز ہے جس سے اندیکھا خزانہ کھلتا ہے۔ اب جب تم سونے لگو وہی فرشتے تمہارے دروازے پر 700 کروڑ نعمتیں رکھ کر چلے جاتے ہیں، بس شرط یہ ہے دل سے پکارو، سچے دل سے، یا اللہ یا اللہ۔ دیکھیں دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، اب ذرا دل کو تھام لو، کیونکہ اب وہ نام آئے گا جو زمین و آسمان کی زینت ہے، جس کے ذکر پر درود کے گلاب کھلتے ہیں، جس کے نام پر رحمت کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ یا محمد یا محمد یا محمد، یہ وہ صدا ہے جو در مصطفیٰ کو کھولتی ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب کائنات جھک جاتی ہے اور دل میں نور اترتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے جب تم رات کے سناٹے میں یا محمد کہتے ہو تو مدینہ کی ہوائیں تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ تمہارے حق میں ہو جاتی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں محمد یعنی محبت محمد کے بغیر نہ عمل قبول ہوتا ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب تم یا اللہ کے بعد یا محمد کہو تو یہ عشق کی زنجیر بن جاتی ہے، آسمان سے زمین تک ایک روحانی پل بنتا ہے جس پر فرشتے رزق، شفا، سکون اور دولت لیے اترتے ہیں۔ اور اب وہ لمحہ ہے جب تم سر جھکا کر دل کی گہرائیوں سے پکارو یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔ یہ وہ نام ہے جس سے دروازے کھلتے ہیں، یہ وہ پکار ہے جس پر شفاعت ملتی ہے، یہ وہ راز ہے جس سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سو رہے ہو تو اگر تم صرف 3 بار یا مصطفیٰ کہو تو غوث پاک کی روح تمہاری دعا کے ساتھ خود آسمان کی طرف جاتی ہے اور وہاں مصطفیٰ کریم کے لبوں پر تمہارا نام ہوتا ہے۔ جس لمحے وہ نام مصطفیٰ کے لبوں پر آئے یعنی کہ اس لمحے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور ایک غریب بادشاہ بن کر اٹھتا ہے۔ یہ ان 3 نام نہیں، دیکھیں یہ 3 نام نہیں، یہ 3 سیڑھیاں ہیں اللہ کی بارگاہ تک جانے کی، رزق کے سمندر کھولنے کی، دولت، عزت، روحانی طاقت، سکون اور شفا پانے کی۔ یا اللہ، یا محمد، یا مصطفیٰ، یہ تینوں الفاظ رات کے اندھیرے میں تمہیں روشنی میں لے کر جائیں گے اور صبح جب تمہاری آنکھ کھولو گے تو تم وہ نہیں رہو گے بلکہ ایک ایسا نیا شخص نئی قسمت کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں پورا عمل سمجھیں، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا، نہیں تو پورا کا پورا عمل مس ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، رات کے پچھلے پہر جب زمین سو رہی ہو، آسمان کے دروازے کھل چکے ہوں، فرشتے نازل ہو چکے ہوں اور ایک آواز خاموشی سے گونجتی ہے، یا اللہ، یا محمد، یا مصطفیٰ۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب قدرت فیصلے کرتی ہے، جب کسی کی تقدیر پلٹنے والی ہے۔ آج کسی کو اس کا وہ نصیب ملنے والا ہے جس کے لیے اس نے برسوں سجدے کیے۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک درویش ہوا کرتا تھا، فقیر، یعنی کہ ایسا درویش تھا کہ اس کے بارے میں یہ بغداد کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک درویش ہوا کرتا تھا، فقیر تھا، ننگے پیر، پھٹے لباس میں رہنے والا۔ لوگ ہنستے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر وہ ہر رات یہی 3 الفاظ پڑھا کرتا تھا، یا اللہ، یا محمد، یا مصطفیٰ۔ ایک رات چاند کی روشنی میں وہ وظیفہ کر رہا تھا، اچانک ہوا کا رخ بدل گیا، یعنی ہوا بھی رک گئی، آسمان چمک اٹھا اور اس کے سامنے ایک نوری وجود ظاہر ہوا۔ کہا، یعنی کہ اس شخص کے سامنے ایک ایسا نوری وجود ظاہر ہوا، کہا تیرے 3 الفاظ نے عرش کو ہلا دیا ہے، غوث پاک کی روح نے تیری دعا کو آگے پہنچا دیا ہے۔ صبح جب وہ اٹھا، اس کے دروازے پر خادم کھڑے تھے۔ کہا، بادشاہ سلامت نے آپ کو بغداد کا خزانہ بطور نذرانہ بھیجا ہے۔ فرمایا، ہمیں نہیں معلوم آپ کون ہے، مگر رات ہمیں خواب میں بتایا گیا کہ یہ سونا، یہ خزانہ اس فقیر کا حق ہے۔ ایک بیوہ عورت تھی، 3 بچوں کی ماں، گھروں میں جھاڑو لگاتی تھی، روٹی کے ایک نوالے کو ترستی تھی۔ ایک دن کسی فقیر نے اسے کہا، آج کی رات صرف 3 نام پڑھ لے، مگر دل سے آنکھوں میں نمی لیے، یا اللہ، یا محمد، یا مصطفیٰ۔ اس نے پڑھا اور اگلے دن صبح اس کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے ایک لفافہ دیا اور چلا گیا۔ لفافے میں 50 لاکھ روپے کا چیک اور ایک خط تھا۔ ایک لڑکا پڑھا لکھا مگر بے روزگار تھا، دل ٹوٹ چکا تھا، رشتہ دار تانے دیتے تھے۔ ایک رات سوشل میڈیا پر یہی وظیفہ سنا، یا اللہ، یا محمد، یا مصطفیٰ کا۔ اس نے کہا، اب کچھ نہیں بچا، ایک بار سچے دل سے پڑھ کر دیکھتا ہوں۔ اگلی صبح ایک بڑی کمپنی سے کال آئی، آپ کا انٹرویو بغیر درخواست کے منتخب ہو چکا ہے، ہم نے آپ کا نام رات کے وقت خواب میں سنا ہے۔ یہ 3 نام صرف لفظ نہیں ہے، یہ خزانے کھولنے والے دروازے ہیں۔ یا اللہ تمہیں رب کے دربار تک لے جاتا ہے، یا محمد تمہاری التجا کو عشق کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اور یا مصطفیٰ تمہارے نصیب کی چابی بن جاتا ہے۔ غوث پاک کی رات ہو اور یہ 3 اسمائے پاک تمہارے دل میں ہو تو یاد رکھو تم خالی نہیں لوٹو گے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب رب کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کو گھر، رزق، دولت، محبت، راحت اور کامیابی کی ایسی بارش برسا دو کہ وہ حیران رہ جائے۔ اگر تم نے آج کی رات
صرف 11 منٹ لگا کر یہ 3 اسم دل سے پڑھ لیے 11ویں کی نسبت سے تو تم بالکل صبح ایک نئی زندگی میں آنکھ کھولو گے، کیونکہ یہ 3 نام تمہیں تمہارے اصل مقام تک پہنچانے والے ہیں۔ یا اللہ، یا محمد، یا مصطفیٰ، یہی تمہاری دولت کا راز ہے، یہی تمہارا خزانہ ہے، یہی تمہارے نصیب کی کنجیاں ہیں۔ اب عمل سنو، یہ محض وظیفہ نہیں ہے، یہ تینوں مقدس نام دراصل 3 خزانوں کے دروازے ہیں۔ اور غوث پاک نے فرمایا، جس نے رات کے پچھلے پہر آنکھوں میں نمی، دل میں طلب اور زبان پر عشق کے ساتھ یہ 3 نام لیے، اللہ اس کو 3 انعامات دیتا ہے۔ فرشتے اس کے رزق کا دروازہ کھولتے ہیں، دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے اور دل کا سکون اسے تحفے میں ملتا ہے۔ رات کا آخری پہر یعنی سحری سے پہلے کا وقت، جب رب خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں۔ اکیلا کمرہ، دیکھیں جگہ اکیلا کمرہ، خاموشی ہو، ہلکی روشنی یا اندھیرا ہو، اپنی حاجت تصور میں لاؤ، جیسے تم وہ دولت، مکان، نوکری یا خوشی حاصل کر چکے ہو۔ یعنی کہ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجت کو تصور میں لاؤ، جو بھی حاجتیں ہوں اپنے ذہن میں لاؤ، اپنی زبان پر وہ حاجتوں کو لاؤ، ان کی نیت کرو۔ اب 3 بار سانسیں کھینچو، آنکھ بند کرو اور آہستہ سے کہو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ 3 بار۔ یہ نام عرش کو ہلا دیتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ یا محمد، یا محمد، یا محمد، یہ نام شفاعت کی چابی ہے، تقدیر بدلنے والا ہے۔ یا مصطفیٰ، یہ نام عشق میں ایسا رنگ بھرتا ہے کہ ہر خالی جھولی بھر جاتی ہے۔ جو یہ 3 نام لے کر سو جائے، اس پر غیبی مخلوق پہرا دیتی ہے، اور جو یہ 3 نام لے کر سجدہ کرے، اس کے لیے عرش سے خزانے اترتے ہیں۔ ایسے لوگ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے فون پر جاب آفرز، ای میل میں نئی آمدنی کے راستے، دروازے پر غیبی مدد، اور دل میں ایسا سکون ہوتا ہے جیسے پوری کائنات اس کی خدمت میں لگ گئی ہو۔ اب یہ تم پر، کیا تم آج رات سچے دل سے یہ 3 خزانے کے نام لینے کو تیار ہو؟ کیا تم وہ شخص ہو جس کے لیے غوث پاک کی روح نے کہا، جس نے ایک بار بھی یا اللہ، یا محمد، یا مصطفیٰ محبت سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا؟ اور پھر تم فیصلہ کرو، کیونکہ رات کے بعد ایک ایسی صبح بھی تمہاری منتظر ہے جس میں تمہارے نام نصیب والوں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ یہ ویڈیو وہ خزانہ ہے جو ہر بار دیکھنے پر تمہیں یاد دلائے کرتا ہے کہ تم بھی چنے گئے ہو، تم بھی ان 3 ناموں کے وارث ہو، تم بھی غوث پاک کے ان غلاموں میں شامل ہو جنہیں رزق، راحت، رحمت تینوں ایک ساتھ ملنی ہے۔ پڑھو، دل سے پڑھو، عشق سے پڑھو، یا اللہ، یا محمد، یا مصطفیٰ، اور صبح دیکھو رب تمہارے دروازے پر دولت کی دستک دے رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں، آپ نے رات عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے اپنی زندگی میں چاہے ایک رات پڑھیں، چاہے روزانہ رات اس عمل کو پڑھیں، سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اگر یاد ہو، نہ یاد ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ کا 3 بار پڑھیں، پھر یا محمد، یا محمد، یا محمد 3 بار پڑھیں، پھر یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ 3 بار پڑھیں۔ 9 بار ہو گیا، پھر اسی کو دوبارہ ریپیٹ کریں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، پھر یا محمد، یا محمد، یا محمد، پھر یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔ پڑھ لیا؟ جیسے آپ نے سب سے پہلے 3 بار تینوں کو پڑھ لیا، 9 بار پڑھا ایک ساتھ، جیسے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اس طرح پڑھا۔ اب اسی کو ریپیٹ کر لیں، پھر دوبارہ پڑھیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔ 9 بار پڑھ لیا ان تینوں ناموں کو اس طریقے سے۔ اس طرح آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ 2 بار میں نے پڑھ کے بتایا، پھر تیسری بار پڑھیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔ 3 بار، پھر چوتھی بار پڑھیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔ 9 کر کے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان تینوں ناموں کو آپ نے باری باری پکڑ کے 3 بار پڑھ لیا، اور پھر آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ خوب ساری دعائیں مانگیے گا۔